آج تک پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفادات کے لیے مختلف سٹیک ہولڈرز کو مختلف اوقات میں استعمال کیا. کبھی وہ سیاسی جماعتیں تھیں، کبھی وہ جوڈیشری تھی، کبھی وہ ریلیجس رائٹ تھا، اور کبھی صحافی برادری بھی تھی. ہمیں وہ دور بھی یاد ہے جب مارشل لاء کے اندر سینسرشپ اس قسم کی ہوا کرتی تھی کہ جو صبح کے اخبار چھپا کرتے تھے تو اس کے اندر خالی سپیس جو ہے وہ موجود ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں سے خبر کو سینسر کر دیا جاتا تھا. ریاست کو اس بات کا اندیہ ہونا چاہیے کہ the state becomes weak or the state is weakened by suppression of the press. آپ آزادی صحافت کو روکنے کی کوشش کریں یا اس کے اوپر کتکنے لگائیں تو آپ در حقیقت ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر 1973 کے آئین کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں دی گئی. اس قانون سے جو ڈیجیٹل میڈیا لینڈسکیپ ہے اس پہ کنٹرول مزید بڑھے گا، اور اس قانون کے اندر جیسے فیک نیوز اور دیگر اصلاحات ہیں وہ اتنی ویگ ہیں کہ آپ ان کو جس سمت بھی چاہیں آپ ان کو موڑ سکتے ہیں. اس قانون کے تحت پی ٹی اے کے دائرہ اختیار میں مزید توسیع ہوگی، اور جو اتھارٹیز غالباً 4 اتھارٹیز بنیں گی وہ کسی بھی میڈیا کانٹینٹ کو یا تو بلاک کر سکتے ہیں یا اس کو ریموو کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس حکومت نے از خود پیدا کیا. اگر حکومت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قانون پاس کرنے سے پہلے بیٹھتی اور بیٹھ کے گفت و شنید کرتی تو یقیناً ایک بہتر قانون جس میں اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوتے وہ ہمارے سامنے آتا. لیکن اب یہ قانون پاس ہو چکا ہے، لہذا حکومت کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ یہ ہے
کہ اس قانون پہ حکومت علن اعلان یہ کہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد فوری طور پہ روکتی ہے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو صحافی تنظیمیں ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، ان کو ڈائیلاگ کے لیے بلائے اور ان کی آراء سے، ان کے مشورے سے جو ترامیم سامنے آئیں ان ترامیم کو پارلیمنٹ میں لے جا کے اور پاس کیا جائے۔ میں ایک بار پھر کراچی پریس کلب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ شکریہ۔